نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الحمد لله على كل حال. اللہ کریم کا احسان عظیم ہے کہ درس قرآن جامع مسجد نگینہ کے اندر ہر اتوار بعد نماز شام سورۃ الفاتحہ اور ابتدائی آیات کا تفسیری گفتگو آپ سماعت فرما رہی ہیں. گزشتہ جمعے آپ نے ایاکا کے اوپر چند علمی باتیں سماعت فرمائی تھیں. آج الحمدللہ آپ کے سامنے نعبدو لفظ نعبدو کے بارے میں آپ درس سماعت فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ارشاد فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، کہ نمازی جس طرح اللہ کو حاضر جانے اسی طرح محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جس طرح رب کو راضی کرنے کی نیت کرے ایسے ہی اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عین حالت کے اندر نماز میں حضور کا یہ ادب ہے. فرمایا کہ نعبدو اب سے بنا ہے جس کے لغوی معنی ہے اظہار عاجزی، اس لیے کہ عام راستے کو عربی میں محور کہتے ہیں. ہر ایک پیر کے آگے نیچے آتا ہے. اصطلاح شریعت میں عبادت سے بنا ہے، یعنی عبد بننا روح البیان کے معنی میں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. نعبدو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو تیرے ہی بندے بنتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے 4 مقامات پر لفظ عبد کا ذکر فرمایا. عباد لنا اولی بأس شدید، اور جیسے فرمایا کہ انہ کان عبدا شکورا، جیسے اسریٰ بعبدہ، مخلوق کا سب سے بڑا کمال عبدیت ہے. اس لیے کہ کلمہ طیبہ میں عبدہ و رسولہ پڑھتے ہیں، یعنی اللہ نے قرآن کے اندر 4 مقامات تک فرمایا عبدہ، عبد یعنی میرا بندہ. تو بندہ بننا عبدیت سے ہے. نعبدو ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو عبدہ و رسولہ کا یہی کہ بندہ صحیح ہونے کے 2 رکن ہیں. اغیار یعنی خالی ہو کر اس کا فرما برداری میں لذت محسوس کرے. ایک شرط یہ ہے کہ اللہ کے پیاروں سے دلی محبت رکھے، کیونکہ عام عالموں سے علم کا ثبوت کتابت اور شاعری سے شعر ملتے ہیں، بندوں کی صحبت سے بندگی ملتی ہے. عطر کی دکان ہو،
اب وہاں جا کر بیٹھ جاؤ، خوشبو بھی نہ بھی لو، لیکن جب اٹھ کر وہاں سے چلو گے تو آپ کے جسم سے خوشبو ضرور آئے گی۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کی بھی یہی مثال دی کہ جب بندہ کسی اللہ والوں کی محفل میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر جو رنگ چڑھتا ہے وہ ابدیت کا رنگ چڑھتا ہے۔ اللہ پاک جو اس کے اوپر رنگ چڑھاتا ہے وہ اپنے نیک بندوں کی صفات کا اس کے اوپر رنگ چڑھ جاتا ہے۔ اس لیے فرمائے عبادت کے صحیح معنی ہے کہ کسی کو خالق یا خالق کا حصہ مان کر اس کی اطاعت کرنا، جب تک یہ نیت نہ ہو کہ تب تک اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ یعنی عبادت کے اندر نیت ضروری ہے۔ اللہ کو ہم سجدہ کرتے ہیں تو نیت اللہ کی ہوتی ہے، اس لیے کہ جب نیت کرتے ہیں 2 رکعت نماز یا 4 رکعت نماز فرض، وقت نماز عشاء، وہ میرا کعبے کی طرف، پیچھے سے امام دے واسطے اللہ کے، یعنی جب واسطہ لفظ اللہ کا آ گیا تو پتہ چلا تو یہ واسطہ جو ہے یہ رب کا ہے، تو لہذا عبادت رب کی جا رہی ہے۔ تو یہ لفظ واسطہ سے عبادت کرنا یہی نیت کہلاتی ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا حضور علیہ السلام کی اطاعت کرنا، جب تک یہ نیت نہ ہو تب تک اس سے عبادت نہیں کہا جائے گا۔ اب بت پرست بت کے سامنے سجدہ کرتا ہے، مسلمان کعبے کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اس بات پر باریکی کا مسئلہ ہے، غور چاہوں گا، توجہ یہ کہ کافر جب بت کو سجدہ کرتا ہے، پتھر کو سجدہ کرتا ہے، مسلمان کعبے کو سجدہ کرتا ہے، اور پھر فرمایا کہ کعبہ سامنے وہ بھی پتھر، لیکن وہ ہندو جو ہے وہ مشرک ہے، تو ہم موحد ہیں، یعنی اللہ کو پوجنے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ہندو اپنی دیوتوں اور رام چندہ وغیرہ کو مانتا ہے، مسلمان نبیوں ولیوں کو بھی کیا یہ مشرک ہو گیا۔ فرق یہی ہے کہ وہ انہیں الوحیت میں حصہ دار مانتا ہے، ہم ان کو اللہ کا خاص بندہ مانتے ہیں۔ بہرحال عبادت بہت قسم کی ہے، روزہ عبادت، نماز عبادت، حج عبادت، زکوٰۃ عبادت، بلکہ یوں سمجھو جو جائز کام بھی رب کو راضی کرنے کی نیت سے کیا جائے وہ بھی عبادت ہے۔ اپنے بچوں کے لیے روزی کمانا سنت کے مطابق یہ بھی عبادت ہے، بچوں کو اچھی پرورش کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ کیوں؟ بچوں کی پرورش کرنا رب کا حکم ہے، نبی کی سنت ہے۔ رزق حلال کمانا رب کا حکم ہے، نبی کی سنت ہے۔ دنیا داری کے اندر محنت مزدوری کرنا اللہ کا حکم ہے، نبی کی سنت ہے۔ یعنی اللہ پاک نے ایمان والے کا ہر وہ قدم اور قدم کے ساتھ ساتھ ہر وہ سانس جو لیتا ہے، اگر یہ شریعت کے مطابق اٹھا لے، اللہ کریم اس کا قدم بھی عبادت بنا دیتا ہے۔ اس کا قدم بھی عبادت، سانس بھی عبادت، حرکت بھی عبادت۔ ماں باپ کی خدمت کرنا اگرچہ قرآن کا حکم ہے، لیکن اولاد کی ذمہ داری ہے۔ اولاد کی ذمہ داری وہ بوڑھے ماں باپ کو دیکھے، قرآن کا بھی حکم ہے۔ اگر وہ باپ کی خدمت، باپ کو دوائی دلانا، باپ کو کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلانا، باپ کے بازو یا پاؤں کو دبانا، اگرچہ اس اولاد کی فرما برداری کے اندر ہے، لیکن وہ یہ نیت کر لے کہ میرے کو رب نے حکم دیا ہے، فرمایا کہ باپ بھی راضی ہو گیا، خدا بھی راضی ہو گیا، باپ بھی راضی ہو گیا، خدا بھی راضی ہو گیا کہ یہ کام میرے کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ اگرچہ اس کا باپ ہے، لیکن نیت یہ ہے کہ یہ باپ کو راضی کروں گا تو اللہ پاک راضی ہو جائیں گے۔
تو جب اللہ پاک راضی ہو گیا تو میری جنت بن جائے گی۔ تو یہ جنت جو ہے ماں باپ کی خدمت میں اللہ نے رکھی ہے۔ فرمایا کہ اس لیے کہ باپ کو راضی کرنا نیت پر ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ اور یہاں تک کہ آدمی رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے بچوں کو پالے تو یہ بھی عبادت اور انہیں ثواب ملتا ہے۔ اور یہ کلمہ ان سب کو شامل ہے۔ اس طرح بندہ بننے کی نیت بہت صفتیں ہیں۔ رب کی رضا میں رہنا، اس کی نعمت پر شکر ادا کرنا، اپنے عقائد درست کرنا، اپنے بندوں کے سامنے صفات پیدا کرنا، یہ سب معنی اس کلمے میں آئے کہ نعبد کو جمع کی صیغے میں فرمایا کہ ہم اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اے اللہ میں تیری عبادت تیری بارگاہ میں اکیلا حاضر نہیں ہوں، صرف اپنی عبادت لایا بلکہ تیرے سب بندوں کے ساتھ ہوں، جن میں انبیاء، اولیاء، صالحین سب ہیں۔ اگر میری عبادت قبول نہ ہو تو ان کے طفیل قبول کر لے، ان کے صدقے قبول کر لے۔ اس لیے کہ نعبد کے اندر جمع کا صیغہ ہے۔ اگر بندہ اکیلے نماز پڑھے، اکیلے عبادت کرے، اکیلے سجدہ کرے، لیکن جب قرآن پاک کی آیات پڑھے گا، تلاوت کرے گا سورۃ فاتحہ میں، اس کی نیت کیا ہوگی کہ ایاک نعبد، میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ فرمایا کہ میں کا لفظ نہیں آئے گا کہ ہم نعبد تیری عبادت کرتے ہیں، تو یہ تیری عبادت سے مراد جمع کا صیغہ ہے۔ فرمایا کہ یہ عبادت وہ عبادت ہے جو میں اکیلے نہیں کر رہا۔ فرمایا اس کو نبیوں نے پڑھا، ولیوں نے پڑھا، پیغمبروں نے پڑھا، اللہ کی کئی لاکھ کروڑ مخلوق عبادت کر چکی ہے، کر رہی ہے، شاید آمدہ کرتی رہے گی، یعنی وہ عبادت ہے۔ اب اس کے اندر فرمایا کہ ان کے طفیل، کیونکہ موتی خریدتا ہے، روڑے بھی ساتھ خرید لیتا ہے۔ جب موتی ہم خریدتے ہیں تو اس کے اندر پتھر بھی ہوتے ہیں، کنکر بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ساتھ آ جاتے ہیں۔ تو لہذا وہ جو موتی کی قیمت دے رہا ہے نا، اور چھوٹے چھوٹے کنکر، پتھر، روڑے وہ بھی ساتھ آ رہی ہیں، ان کی وہ قیمت ادا کر رہا ہے، ان کو بھی خرید رہا ہے، ان کو واپس نہیں کر سکتا۔ فقہا فرماتے ہیں جو شخص خراب عمدہ مال ملا کر فروخت کرے تو خریدار یہ نہیں کر سکتا کہ اچھا لے لے اور برا واپس کر دے، بلکہ وہ ہلکے اور اچھے ایک ساتھ مکس کر کے دیتا ہے۔ تو لہذا اصول بھی یہی ہے، فقہ کا بھی یہی ہے، شرع کا بھی یہی ہے، اگر لینے ہیں تو سب لو، رکھنے ہیں تو سب رکھ دو۔ اب یہ نہیں ہوگا اس میں اگر اچھا مال ہے تو وہ لے لو، تو نقل ہے یا 2 نمبر مال ہے وہ چھوڑ دو، تو یہ خریداری کا اصول نہیں ہے۔ خریداری کا اصول یہ ہے کہ آپ نے جب خریدنی ہے تو اس میں ہلکی بھی ہوگی، اچھی بھی ہوگی، دونوں لینا ہے۔ تو یہی فقہا فرماتے ہیں کہ اللہ نے عبادت کے اندر فرمایا کہ ایاک نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، اس کے اندر کسی کا سجدہ اتنا رب کو پسند ہوگا، کسی کا قیام اتنا اللہ کو پسند ہوگا، لیکن انہی بندوں میں سے کوئی ایسے بندے بھی ہوں گے جن کو وضو صحیح نہیں آتا ہوگا، انہی میں سے ایسے لوگ ہوں گے جن کو سجدہ کرنا صحیح نہیں آتا، انہی میں سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو نماز کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنی نہیں آتی، انہی کے اندر ایسے لوگ ہوں گے جن کو التحیات پڑھنا نہیں آتی، جنازے کے اندر دعائیں یاد نہیں ہوتی۔ تو فرمایا اس لیے کہ وہ بندگی باندھ کے بندہ ہو کر بندوں کے ساتھ مل گیا۔ جب بندوں کے ساتھ مل گیا تو اللہ فرماتا ہے اگر چیز کی نماز میں کمی ہے، غلطیاں ہیں، فرمایا کہ اب یہ بندہ آ کر میرے بندوں میں شامل ہو گیا، فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، اب اس کی کمیاں نہیں نکالوں گا، کیونکہ اچھے لوگوں کے صدقے اس کو بھی بخش دیا ہے، اچھے لوگوں کے صدقے اس کی بھی نماز قبول کر لی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم تیرے کو ہی سجدہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ وہ بالکل واپس نہ کرے بلکہ وہ کل لے جائے یا کل واپس کر دے، ہر ایک کی عبادت بارگاہ سے واپس نہیں ہوتی۔ تو نیکیوں کے طفیل امید ہے کہ ہم بدوں کی بھی وہاں رسائی ہو جائے۔ مسئلہ، اگر کوئی شخص
رب کی عبادت اکیلا ہی کرے، جب بھی یہ سمجھ کر کرے کہ مجھ سے پہلے بہت سے مقبول بندے اس کام کو کر چکے ہیں، اب بھی کر رہے ہوں گے، میں اپنے ان میں شامل کرتا ہوں۔ مثلا ایک آدمی نیت خیر سے یہ سمجھ کر اپنے بچوں کو پالتا یا نوکری کرتا ہے، یہ رب کا حکم ہے، تو اس کا یہ کام عبادت ہے۔ تو اس وقت نیت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اہل و عیال کی پرورش فرمائی، دیگر انبیاء کرام اولیاء اعظام نے بھی رزق حلال کرنے کی بہت ذریعے اور پیش اختیار کیے، اور انہیں بھی اتباع میں کام کر رہا ہوں، اس لیے کہ جمع کا صیغہ یہاں صادق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی کاموں کو خود کیا تاکہ یہ کام میری امت کے لیے سنت بن جائے، یہ کام میری امت کے لیے سنت بن جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اندر لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ اے ایمان والو، تمہارے اندر اللہ کے دین کا بہترین راستہ، دین کا بہترین تیاری نبی پاک کی سیرت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ سرکار کے طریقے پر کام کرو، وہ کام تمہارے لیے سنت بن گیا اور اللہ کے ہاں وہ عبادت بن گیا۔ فرمایا کہ اسی لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جوتی